صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گجرات کے بہاف پہ محکمہ فارسٹ کی ٹیم کا، ان کے نظام کا، اسٹاف ممبرس کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ پلان کیا اور پلانٹیشن کے اپرچونٹی دی تاکہ اس ماحول کو صاف رکھا جا سکے، ان کی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس گجرات میں ان کو شامل کہتے ہیں۔ ویلکم۔ کیونکہ آپ لوگ اس طرح آپ نے یہ خاکی لباس سے کم کیا ہوا ہے، یہ خاکی لباس مٹی کے ساتھ محبت کی نشان۔ مٹی سے جو محبت کرتا ہے وہ کسی بھی ملک کا نقشہ بدلنے کی صلاحیت، اہلیت اور قابلیت، اور آپ کا لباس ہمیں اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ لوگ اس مٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں، تاکہ اس مٹی سے جو جناس ملتی ہیں اس کے لیے اس ماحول کو سازگار بنایا جا سکے۔ تو میں چاہوں گا اپنے اسٹاف ممبرس کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ محکمہ فارسٹ کی ایفرٹس کے لیے جو ان کے ڈویژنل ہیڈ ہیں ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر چٹھا صاحب، ان کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے دفعہ بھرپور کلیکٹنگ کرے کے لیے مٹی سے جو ان کی نسبت ہے وہ ہمیں قدرت کے قریب لے کر، قدرت کسی بھی جنس، کسی بھی مخلوق کی نشوونما کے لیے، زندگی کے مراحل طے کرنے کے لیے جو انگریڈینٹس ریکوائرڈ ہیں، ان کے لیے اگر سب سے ٹاپ موسٹ کسی چیز کی سلیکشن کرتی ہے تو وہ مٹی ہے۔ اور ہمارا وجود اشرف المخلوقات انسان ہوتے کے باوجود ہم مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، مٹی کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور مٹی سے پھر مٹی ہو جاتے ہیں۔ اسی میں درخت، پودے، بیج، اجناس، سبزیاں، پھل، پیراسائٹس، جتنے بھی فنگس ہیں، جتنے بھی وائرس ہیں، جتنے بھی بیکٹیریا ہیں، وہ سب مٹی کے اندر اپنی زندگی کے مختلف مدارج طے کرتے ہیں اور ہمیں اس دنیا میں آسان موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اس مٹی سے پیدا ہونے والی اجناس سے فائدہ اٹھا کے اپنی ریش کر سکیں، اپنے آپ کو سنوار سکیں، اپنے آپ کو بنا سکیں اور اپنی باڈی سٹرکچر کو مضبوط بنیادوں پہ رکھا ہے۔ اس مٹی سے فائدہ لینے میں رول تو ہر انسان کا ہے، لیکن جس جان فشانی، جس توجہ، جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جس ڈیووشن کے ساتھ محکمہ فارسٹ اور ان کے سپاہی جو مجاہد اول ہیں انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے، یہ جذبہ تحسین کے قابل ہے۔ ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ مٹی سے یہ ایسے اجناس پیدا کرنے کی قابل اس کو بناتے ہیں کہ ہم ادھر بہترین ماحول میں سانس لیں۔ بات آ گئی مٹی کی، مٹی سے ہاکی، اور اس ہاکی وردی اگر اس پورے ملت اسلام میں دیکھی جائے، ہمارے ملک پاکستان میں دیکھی جائے، ایک تو فارسٹ
ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی وردی سے تنگ کرتے ہیں، آرمی کے جو سپاہی ہیں وہ بھی یہی وردی سے تنگ کرتے ہیں، جن کا اس زمینی علاقے کی حفاظت کا کام ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم اپنی نگاہ بلند کریں تو اسکاؤٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں گرل اسکاؤٹ یا میل اسکاؤٹ ہوتے ہیں، ان کا لباس بھی اس مٹی سے بنتا ہوتا ہے، یہ ہاتھی لباس موجود ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس دن ہم نے پلانٹیشن کیوں کی اور کیا میسج ہم دینا چاہتے ہیں۔ پلانٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کی فضا صحت افزا ہو سکے، کیونکہ پلانٹس اس زمین کو پیوریفائی کرتے ہیں، اس زمین کو آلودگی سے پاک کر کے، پلاسٹک پولوشن سے پاک کر کے، اس فضا کو آلودگی کے دھوئیں سے پاک کر کے ہماری ہوا کو پیوریفائی ہائیجینک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب ہم بریتھ لیتے ہیں پلانٹس کے پاس تو آلموسٹ 90% پلس پیورسٹ آکسیجن ہمیں ملتی ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں آکسیجن اندر لے جاتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کا پھر آگے سرکل ہے، پلانٹس کے ذریعے وہ اسی کاربن ڈائی آکسائڈ سے گلوکوز بناتا ہے، اپنی خوراک بناتا ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پھر فردر ریسائیکل ہوتی ہے، واٹر سے پھر بائی پروڈکٹ ہمیں آکسیجن ملتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ واٹر کا ہائیڈروجن ملتا ہے تو نشاستہ بنتا ہے، قدرت کا سرکل ہے۔ وہی نشاستہ فردر ریفائنڈ ہوگا، آئل ملے گا، اسی کمپاؤنڈ سے فردر ہم آگے چلیں گے، پروٹین ملے گی، اسی کمپاؤنڈ سے فردر آپ چلیں گے، پانی ملے گا، اسی کمپاؤنڈ سے فردر ہم آگے چلیں گے، منرلز ملیں گے اور وٹامنز ملیں گے۔ یہ دنیا میں بسنے والی تمام مخلوقات کے زندہ رہنے کے لیے خوراک کا ذریعہ ہے، ان کے سانس لینے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم پلانٹس لگائیں گے تو پھر ہمیں اپنے اندر ایک امید جاگتی ہے کہ کم از کم ہم پاک، صاف، صحت افزا ماحول میں زندہ رہ رہے ہیں اور اپنی زندگی کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ میسج بڑا دل کو لگتا ہے کہ درخت لگائیں اور امید جگائیں، کیونکہ اس درخت کے نعم البدل میں کہا جاتا ہے اگر ایک درخت سے اپنی زندگی میں وہ اتنی آکسیجن دے دیتا ہے، اتنی آکسیجن وہ پروڈیوس کرتا ہے، کم از کم 36 بچوں کی زندگی میں سانس لینے کا مسئلہ نہ ہو۔ درخت لگائے، کیوں لگائے بھائی؟ کیونکہ اسی درخت سے خوراک مل رہی ہے، اسی درخت سے دوائی مل رہی ہے، اسی درخت سے لباس مل رہا ہے، اسی درخت سے سبزیاں مل رہی ہیں، اسی درخت سے پھل مل رہا ہے، اسی درخت سے سایہ مل رہا ہے، اسی درخت سے لباس مل رہا ہے، اسی درخت سے کوئلہ مل رہا ہے، اسی درخت سے تیل مل رہا ہے، اسی درخت سے پیٹرول مل رہا ہے، اور اسی درخت سے سایہ مل رہا ہے۔ یہ درخت ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، اور ماحول کو کلائمیٹ کے اثرات سے، جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس سے محفوظ بنا رہا ہے۔ اس لیے درخت لگانے کا میسج دیا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں کم از کم ہر فرد کو اپنی زندگی میں ایک سال میں 5 درخت ضرور لگانے چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک، اگر یہ دیوار آپ کے سامنے ملک پاکستان کی پوزیشن بتا سکے تو اس دیوار میں ہم لوگ 3%، اگر یہ 100% دنیا ہے تو اس میں ہم 3%۔
اور 3% میں فردر اگر پلانٹس کا دیکھا جائے تو ہم لوگ اگر دنیا کی مانی تانی ایجنسی یونائٹڈ نیشن ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق دیکھا جائے تو ہمارا ملک پلانٹس ڈیفیشنٹ میں ہے. وہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں 2.2% پلانٹ کا رقبہ ہے. جتنی زمین ہمارے پاس ہے اس میں جسٹ 2.2% پلانٹس ہیں. لیکن اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی ایجنسی جن میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ ہے, حکومت پاکستان میں فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, سروے کرنے والے لوگ ہیں, ان کا فگرز اگر لیں تو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک پاکستان کی پاک ارض کو 5.1% درختوں کے ساتھ کاٹ دیا. جہاں پہ درخت ہیں, پلانٹس ہیں, سبز پتوں والی سبزیاں ہیں, پھل ہیں, کیاریوں میں ہیں, گملوں میں ہیں, جو آپ کو پھول بھی دے رہے ہیں. گلاب, کبھی گیندے کا پھول ملتا ہے, کبھی رات کی رانی ملتی ہے, کبھی موتیوں کے پھول ملتے ہیں, کبھی کالا گلاب ملتا ہے, کبھی سرخ گلاب ملتا ہے, اور کبھی آپ کو دیکھا جائے تو سبزیوں میں ٹماٹر, پیاز, لہسن, ٹنڈے, کدو جو ہمارے علاقے کی بڑی مشہور و معروف سبزیاں ہیں, کریلے. پھر آگے آپ چلتے ہیں پھل کی طرف, آم, آڑو, سیب. فردر آپ آگے چلتے ہیں چیری. فردر آپ آگے چلتے ہیں تو مختلف یہ جو پھل ہیں یہ بھی ہمیں اگانے سے ہی ملتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ محتاط اندازے کے مطابق کسی ملک کی اگر زمین 25% پلانٹس میں کور نہیں ہے تو اس کے انسان سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اس کے انسان صحت افزا لائف سپینڈ نہیں کر سکتے. اس کے انسان پاک صاف فضا میں سانس کی سہولیات سے مستفید نہیں ہو سکتے, جس کی وجہ سے ان کو کبھی جلدی بیماریاں, کبھی سانس کی بیماریاں, کبھی چھاؤں کا مسئلہ, کبھی ایکسٹرا ہیٹ برداشت کرنے کا مسئلہ یہ لاحق ہو سکتا ہے. اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے اگر 5% کا فگر بھی مان لیا جائے تو کم از کم 20% ہمیں درخت ہو جائے, جبکہ ہمارے مقابلے میں دنیا میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کو سورینام کہا جاتا ہے. اب اپنے تصورات میں لے جائیں کہ وہاں جدھر آپ نگاہ اٹھائیں گری گری ملتی ہے, جدھر آپ نگاہ اٹھائیں سبزہ ملتا ہے, گھروں کے اندر بھی سبزہ ہے. 98% رقبہ پلانٹ سے بھرا ہوا ہے. رشیا کی طرف چلا ہے, ایمیزون فارسٹ دنیا کا ایسا فارسٹ ہے جہاں پہ سورج کی روشنی کو زمین کی تہ چھونے کے لیے درختوں سے گزر کے 8 منٹ کا فاصلہ طے کرنا ہے. آکسیجن اوور ہے. اور نیپال کی بات نہ کی جائے تو یہ انصاف کی بات نہیں ہوتی. نیپال دنیا کا واحد ملک ہے, بھوٹان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ کاربن مائنس ہے, آکسیجن پلس ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک ملک جس کی مثال دی جاتی ہے جو آکسیجن سفیشینٹ رکھتا ہے اور کاربن کو سنک کر دیتا ہے اپنی پلانٹیشن سے, اپنی صاف فضا سے, وہ بھوٹان ساؤتھ ایشیا میں واقع ہے, ہماری پڑوس میں ہے. اور اس آلودگی نے ہمیں قدرت سے کتنا دور کر دیا ہے. آپ کبھی سوچئے گا ایک وقت تھا جب ہم اپنی اس انسانی آنکھ سے کسی آلے کی مدد کے بغیر جس میں دوربین شامل ہے کم از کم
ایک رات میں 3000 سے زیادہ ستارے دیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں. ہمارے میں ادھر کے بزرگ بیٹھے ہیں, انور صاحب ہیں, خواجہ صاحب ہیں, جو آلموسٹ 6 دہائیاں اپنی مکمل کرنے والے ہیں. انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے آسمان کو 3000 ستاروں سے لبریز پایا ہے, جو اپنی روشنی دکھا رہے ہیں. ہم یہ سہولت ہمیں نہیں آ سکتی. ہم لوگ اس وقت کبھی 1500 کبھی 1000 اور مختلف آلودگی والے شہر میں چلے جائیں, ہو سکتا ہے 500 ستارے بھی ہمیں نظر نہیں آتے. اس کا مطلب ہے ہم آرٹیفیشل لائف کا شکار ہو چکے. اب ان کو ستارے دیکھنے کے لیے بھوٹان کا سفر کرنا پڑے گا, یا گلگت بلتستان جانا پڑے گا, یا وادی نیلم کی طرف جانا پڑے گا, یا کشمیر کے صحت افزا مقامات چننے پڑیں گے. کیوں ان کو سہولت ایران میں نہیں اویلیبل؟ یہ میرا سوال ہے اپنے سیاستدانوں سے, اداروں سے. اگر ان کو ہمارا تعاون حاصل ہے پلانٹیشن کے لیے, تو وہ وقت دور نہیں ہم میں سے ہر بچہ 3000 ستارے قدرت کی کارخانوں کی ضرورت ہے. 5% کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے وہ 10 بلین کا سونامی کا جو فگر تھا, لیکن خالی پلانٹس لگانے نہیں ہوتا, پلانٹس کو سسٹین بھی کرنا ہے, پلانٹس کو محفوظ بھی کرنا ہے. سسٹینیبلٹی آئے گی تو پھر یہ آگے باتیں بنیں گی. ہم میں سے کیوں نہیں ہر بچے کو فریش آکسیجن مل سکتا؟ کیونکہ ہم لوگ گھر تو بنا دیتے ہیں. اب تو ایسے ایسے پودے ان ڈپارٹمنٹ والوں نے ڈسکور کیا, باٹنسٹ سے مل گئی, جو آپ کے گھر کا ٹیمپریچر بھی نارمل کر دیتے ہیں. اگر وہ اے سی والے کمرے میں لگائیں تو آپ کو گھر بیٹھے فریش تیل مل رہے. اور کہا جاتا ہے قوال گندر, ایلو ویرا ہزاروں بیماریوں کی شفا, کلونجی موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا, اولیو آئل جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے, والتین والزیتون, کھجور یہ بھی درختوں سے ملتی ہے, یہ بھی سنت ہے. اگر یہ درد ذہن کے وقت کھائیں تو کسی ملٹی وٹامن کی ضرورت ہے. مورنگا پلانٹس کی بات کی جا رہی ہے, سپر فوڈ, ہمیں کسی گوشت کسی اور سبزی کی ضرورت نہیں اگر مورنگا پلانٹس ہماری ڈائٹ کا حصہ. کھیرا دیکھ لیں, ٹماٹر دیکھ لیں, واٹر میلن دیکھ لیں, میلن دیکھ لیں, یہ آپ کی واٹر ڈیفیشنسی کو میٹ کرتے ہیں, آپ کو فریش کرتے ہیں, اور تمام انگریڈینٹس جسم میں بھی باریک کرتے ہیں. وزن بھی کم ہو سکتا ہے, ذہن بھی کمی ہوتا ہے, اور جب آپ فریش آکسیجن لے رہے ہیں تو سانس کی بیماریوں سے نجات ہوتی ہے. پلانٹس لگائیں تاکہ قدرت کے نظاروں سے اسی طرح مستفید ہو سکے. پلانٹس لگائیں تاکہ بیلنس ڈائٹ مل سکے. پلانٹس لگائیں تاکہ ذہنی, جسمانی, نفسیاتی مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکے. کیونکہ سبز رنگ ایک روحانی رنگ ہے. آپ 3 منٹ کسی درخت کی طرف دیکھیے گا, آپ کے اندر, باڈی کے اندر ایسی تبدیلیاں آئیں گی کہ آپ فیل کریں گے کہ میں نے آلودگی ختم اپنی باڈی کی کروا دی ہے اور اپنی باڈی کو فل آف انرجی بنا دیا ہے. پلانٹس کے کنارے کہا جاتا ہے دنیا میں ایلجا کے طور پہ, ایلجا ایک پلانٹ ہے, جب بھی آپ تالاب کے کنارے جاتے ہیں تو سبز رنگ کی آپ کو رنگت نظر آتی ہے. تالاب کی پانی تو بے رنگ ہے, وہ سبز رنگ کیا ہے؟ وہ ایلجا ہے. ایلجا سبز رنگ کا ہوتا ہے جو پلانٹس کے اوپر بھی اپنا کلریشن چھوڑ دیتا ہے. اس سے دوائیاں ملتی ہیں, ایلو ویرا سے, نیم سے. پرانے زمانے میں بزرگ کیا کرتے تھے, ہلدی لگاتے تھے. ہلدی کی تو مسالہ جات بھی تو پودوں سے جا رہے ہیں. تو درخت
ہمارے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، ان کو جسٹ حضرت انسان کی توجہ چاہیے۔ اس دن کے حوالے سے، ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے، اگر آپ نے اپنے ماحول کو پولوشن فری کرنا ہے، پلاسٹک فری کرنا ہے، تو دو ہی کام کیے جا سکتے ہیں۔ یا تو اپنی آبادی کو چینلائز کریں، بیلنس رکھیں، متوازن خاندان کی امیج پہ لے آئیں، ماں کے دودھ پہ بچہ پلے، تاکہ ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان کم از کم 3 سال کا وقفہ ہو۔ اگر متوازن خاندان ہوگا، ایجوکیٹڈ بھی ہوگا، ہیلدی بھی ہوگا، تو اس کے ذہن میں یہ بات اندھیلیں کہ ہر بچے ہر سال کم از کم 5 درخت ضرور لگائیں، 5 پلانٹیشن کی بنیاد رکھنی ہے۔ درختوں پہ لگائیں، چھتوں پہ، درخت کو چھت پہ لگائیں، درخت کو اپنے گھر میں کیاریوں پہ لگائیں، درخت کو اپنے گھر بیڈ روم پہ لگائیں۔ سنگاپور کی مثال دی جا سکتی ہے، ملیشیا کی مثال دی جا سکتی ہے، انڈونیشیا کی مثال دی جا سکتی ہے، آسٹریلیا کی مثال دی جا سکتی ہے۔ وہاں پہ لوگ ہیلدی لائف اسٹائل رکھتے ہیں، وہ لوگ اپنے گھروں کو، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان کے ہمارے جیسے، لیکن ان نے اپنی چھتوں کو، ہائی لینڈ کی مثال دی جا سکتی ہے، اپنے چھت پہ ایسے پلانٹیشن کی ہے کہ اس کے ساتھ وہ فریش آکسیجن میں رہتے ہیں۔ سبزیاں بھی اگائی جا سکتی ہیں، آرگینک فوڈ کا ٹرینڈ، اور یہی درخت آپ کی فیملی لائف کو بھی بہترین کر سکتے، یا کم از کم یہ طریق ضرور اڈاپٹ کی جائے۔ 8 ارب انسانوں کی دنیا یہ بن چکی ہے، 15 نومبر کو ہم نے 8 ارب کا فگر ٹچ کیا ہے۔ 8 ارب انسان، اگر ہر انسان اپنی زندگی میں 1 سال میں 5 پلانٹس لگاتا جائے، اپنے حصے کی بازی کو جی جاؤ، اپنے حصے کا حق تو ادا کرو، تو قدرت تم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، قدرت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو دیکھیے گا، اگر ایک انسان کی ایوریج لائف 60 سال ہے، تو وہ اپنی زندگی میں 5 درختوں کے حساب سے چلے تو کم از کم 300 درخت ہر انسان لگا چکا ہو۔ اور 8 ارب کو دیکھا جائے، 8 ارب کو آپ 300 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آلموسٹ 2400 بلین 8 کے حساب سے چلے تو 2400 بلین کا مطلب ہے 2.4 ارب درخت اس دنیا میں موجود ہے، جس سے ہمیں اپنے رقبے میں ہر طرف جام کی آبادی مل جائے گی، تو ہمیں درخت نظر آئے گی، گرینری ہی گرینری نظر آئے گی۔ اور قدرت کی جو پرائمری کلر ہیں وہ 3 ہی ہیں، گرین، ریڈ، بلو۔ آسمان کی بلندیاں بھی ہمیں پھر ایسے نظر آئیں گی کہ جیسے پاشا صاحب، جانور صاحب نے اپنی زندگی میں 3000 درخت اس انسانی آنکھ سے ڈھکے ہیں، اسے ہم بھی پھر وہی دور واپس لائیں گے، یہ بھی ہم ان سے بھی زیادہ ستارے دیکھ سکیں، کیونکہ جب ستاروں پہ آپ توجہ کرتے ہیں رات کے ٹائم، جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے الطارق، طارق کیا ہے؟ رات کا ستارہ۔ قدرت نے ابھی ڈسکور کیا ہے، انسان سے ڈسکور کرایا ہے، طارق کہتے ہیں دستک کی آواز کو۔ ناسا نے ابھی اپنی دوربین کے ذریعے یہ ڈسکوری کی ہے کہ طارق نامی ایک ستارہ قدرت کے راز افشاں کرنے کے لیے موجود ہے۔ ہو سکتا ہے ہم بھی کھلی آنکھوں سے اس کا دیدار کر سکیں، اور جب آپ کھلی آنکھ سے تارے دیکھ کے خواب کی مناظر میں جاتے ہیں تو دل کی تھکاوٹیں ختم ہوتی ہیں، آپ قدرت سے قدرت کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر جا کے حاکی کا سبق سمجھ بنتا ہے، پھر جا کے ہمارا انوائرمنٹ کلین بھی ہوتا ہے، پولوشن فری بھی ہوتا ہے، اور یہ دین کو اس نام سے بنایا گیا بیڈ پلاسٹک پولوشن۔ اور جب درخت ہوں گے ہم قدرت کے اصولوں کے تحت قدرتی خوراک لیں گے، اور انسان کی تو جب ویسٹ ہے وہ بھی فرٹیلائزر ہے۔ پرانا وقت تھا جب درخت ہوتے تھے، انہوں نے قدرت کے اصولوں کے تحت آپ کو لپیٹا ہوتا تھا، تو انسان کھیتوں میں جا کے رفع حاجت کرتا تھا، وہ فصلوں کو ڈائریکٹ فرٹیلائزر ملتی تھی،
اور فرٹیلٹی میں اضافہ ہوتا رہا. اب انسان میں قدرتی طور پہ کھادیں بنا رہی ہیں. کھاد کیا کرتی ہے؟ زمین کو نائٹروجن، پوٹاشیم اور کیلشیم دے رہی ہے. NPK نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم دے رہی ہے تاکہ زمین کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ دوبارہ واپس مل سکیں. محکمہ جنگلات اور محکمہ پاپولیشن کا میسج ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے. کیونکہ آپ جب فرٹیلائزر کسانوں کے پاس جاتے ہیں، فارمرز کے پاس، انہیں کیا بتاتے ہیں؟ اگر آپ نے طاقتور فصل لینی ہے، ایک فصل سے دوسری فصل کے درمیان کچھ فرق ہے. اور ہم تو بات کرتے ہیں اشرف المخلوقات انسان کی، جس میں ہماری ماں، بہن، بیٹی، بیوی نے یہ مراحل طے کرنے ہیں. جب اس کی صحت جسمانی، اس کی نفسیاتی کیفیت، ذہنی رجحانات کے تحت اس کو پراپر وقفہ دیا جائے گا تاکہ وہ متوازن غذا لے سکے، وہ ایک طاقتور انسانی بچے کا اس دنیا میں موجود ہے. پھر ہم کہتے ہیں اسی عورت کی پراپر نگہداشت کرے. اور ادھر محکمہ جنگلات والے کیا کہتے ہیں؟ درخت کی نگہداشت کرے، اس کو واٹر ڈالیں، کیونکہ وہ بھی زندگی ہے، یہ بھی زندگی ہے. کیونکہ درختوں نے آگے پھر فردر بیج دینے ہیں جو کبھی پرندوں کے ذریعے، کبھی انسانوں کے ذریعے مختلف مقامات پہ جا کے اخروٹ پیدا کرتے ہیں. منظر کے ذریعے اخروٹ کے بیج جگہ کے بیج پیدا کرے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کراس فرٹیلائزیشن، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے. کیا وقت تھا جب آپ دیکھیں تو اسٹرابری ترکی یا مصر سے نکل کے ہمارے علاقے میں آتی ہے، ہم نے اس کا بیج امپورٹ کیا ہے. زیتون کا پودا ہم نے امپورٹ کیا. زیتون اسپین میں سب سے زیادہ تھی، ترکی میں سب سے زیادہ تھی، ہم ادھر سے لائے اور اپنے علاقے میں اس کو پیدا کیا. کیونکہ یہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اس میں آپ کے اچھے عمل کا پوری دنیا پہ اچھا امپیکٹ ہے. تو کیوں نہ آج سے نہیں بلکہ ابھی سے تیار آ گئے کہ ہم اس ماحول کو صاف رکھنا ہے، ماحول کو پاک رکھنا ہے، ماحول کی رودی کو ختم کرنا ہے. تو اس کو جانے کے دو ہی راستے، ان کو جانے اس راستے کو اچیو کرنے کے، اس منزل کو پانے کے دو ہی راستے. آج سے انسانوں کو چاہیے کہ اپنی نسلوں کے لیے پراپر اچھا پلان کریں تاکہ ہمیں متوازن آبادی ملے. پھر متوازن آبادی خوشحال پاکستان کی طرف لے جائے گی. اور دوسرا راستہ ہم میں سے ہر بندہ آج سے یہ عزم مصمم کر لے کہ ہم نے کم از کم 5 پلانٹ اپنی زندگی میں 1 سال میں ضرور لگائیں تاکہ ورلڈ فارسٹ ڈے ہو، ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہو. اس کے تحت مقصد کیا ہے؟ انسان کی بہتری. مقصد کیا ہے؟ تمام مخلوقات کو ان چیزوں کی اہمیت سے آگاہ ہونا. اگر آپ دیکھیں تو درختوں کی بات کی جائے، جب ہم روحانی سلاسل پہ جاتے ہیں تو کسی کو جب بھی گیان ملا ہے، کسی کو وجدان ملا ہے، تو وہ اکثر و بیشتر درختوں کے سائے کے نیچے ملا. بدھ مت کا دیکھا جائے، گوتم بدھ کی بات کی جاتی ہے تو ان کو گیان کہاں سے ملا؟ برگد کے درخت کے نیچے. یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ کس درخت کے نیچے ہے؟ زیتون کے درخت. یا زیتون کے درخت کے پاس کھجور کے درخت کے نیچے. اور پہلی خوراک جو زچگی کی کیفیت سے گزر کے حضرت مریم علیہ السلام کو کھلائی جاتی ہے وہ کھجور ہے.
کھجور کا پتا وہ ہلاتی ہیں، ان کو ہم ڈولے بولتے ہیں، کچی کھجوریں، فل آف نیوٹریشنل ویلیو۔ اور جب ہم پیغمبری سلسلے سے یا گوتم بدھ کی زندگی سے بھی پڑھتے ہیں تو درختوں کی اہمیت واضح ہے، یہ گیان دینے کا بھی سلسلہ ہے، کیونکہ یہ روحانی منزلیں طے کرنے میں آپ کے ذہن کو یکسوئی دیتی ہے۔ تو ہم میں سے کسی بھی واسطے سے انسانی زندگی بھی بڑھ جائے، تم میں سے کسی نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے کوئی انسان کی جان بچائی، تو کیوں نہ ہم آج سے درخت لگائیں؟ ہو سکتا ہے اسی درخت کے سائے تلے کئی زندگیاں بچ سکیں، فریش ایئر میں اس فضا میں سانس لیں۔ اور یہ جو میسج ہے، اپنے حصے کا عمل چاہے جتنا بھی ادنا ہے وہ ادا کرے، اس کا فائدہ رہتی زندگیوں کو ہوگا، رہتی نسلوں کو ہوگا۔ اس سے پھر دوائیاں بنیں گی، اس سے سانس کے مسائل حل ہوں گے، مالیاتی روٹی کا مسئلہ حل ہوگا، آرگینک فوڈ ملے گا، ہائیجینک کنڈیشن میں ہم لوگ کھائیں گے، پانی بھی پیور ہوگا۔ تو جب آپ پانی پینے کے لیے پیورسٹ استعمال کر رہے ہیں، کھانے کے لیے فصلیں اچھی لے رہی ہیں، جو سبزیاں پھلوں منرل وٹامنس پہ مشتمل ہے، مہنگا فوڈ لے رہے ہیں، یا لوگ پودینے کی چٹنی کے ساتھ یا منٹ مارکیٹے والے جوس پی رہے ہیں، تو وہ بھی زندگی میں پروتاثر کا تو کام ہمارے ذمہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں، اور درخت لگانے کا فائدہ درخت کو خود نہیں ہے، یہ ہمیں اپنی ذات کو، ہماری اشرف المخلوقات انسان وابستہ جتنے بھی نیک ہیں ان سب ہستیوں کو، چرند پرند کو ہے، آبی مخلوقات کو ہے، ہلائی مخلوقات کو ہے، کیونکہ درخت سایہ دیتے ہیں، درخت چھپا لیتے ہیں، درخت آسانی لاتے ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کیا کام نہ تھے کروبیاں نے تو درخت نہیں اگانے، آپ نے اگانے۔ آپ کے اندر کیا چیز ہے؟ احساس، انسانی ہمدردی کے احساس کے تحت درخت لگائیے گا، آپ دیکھیں گے یہ نیک عمل توشہ آخرت بن جائے گا، کیونکہ برگد کا درخت تو لاکھوں سال اپنے آپ کو سسٹین کرتا ہے، چیڑ کے درخت ہے، جب ہم ہماری سائڈ پہ جائیں وہ لاکھوں کروڑوں سال تک اپنی ہستی کو قائم رکھتی ہے۔ ایک جو ایجنگ کی گئی ہے، انسان کو بتایا گیا ہے اس کائنات کی کتنی مدت ہے کاربن ٹیکنالوجی کے ساتھ، اس نے درختوں کی لائف سے اندازہ رہا ہے کہ درخت تو ملین بلین ایئرس پرانے ہیں، قدرت نے ہمارے رہنے کے لیے رہنے کا بندوبست پہلے کیا ہے، کیونکہ آکسیجن درختوں سے ملتی ہے۔ جو ہی آکسیجن اس کائنات میں آئی ہے انسان کے ظہور کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا خمیر اس طرح اٹھایا گیا کہ آکسیجن کے بغیر ہم زیرو ہیں، اور یہ درخت تو آپ کو فری آکسیجن ملے گا۔ کبھی اللہ نہ کرے وینٹیلیٹر سے آکسیجن لیول بڑھ جائے تو لاکھوں کروڑوں ریالوں میں بھی اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ تو قدرت جب آپ کے رہنے کا آسان ذریعہ بنا چکی ہے پلانٹس کو، تو اس کو گرو کرے، کیونکہ اسی لیے یہ بات ان کا تین دل پہ لگ گیا ہے، درخت لگائیں امید جگائیں۔ اگر امید جاگے گی تو آپ درخت لگائیں، دونوں آپس میں امید ہے۔ اور لیٹس ڈو اور سمال بٹ ٹو میک دس ورلڈ، دس گلوب کلینر، پولوشن فری، پلاسٹک فری اور ہیلتھیئر بنا، کیونکہ ہیلتھیئر ہوگی تو ہم بھی خوش رہیں گے، ہماری باڈی بھی خوش رہے گی، اس کو ذہنی اور جنات بھی حاصل ہوں گے، فریش ایئر میں آکسیجن ملے گی، آرگینک فوڈ ملے گا، اور پلانٹس بھی خوشگوار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ لے رہے ہیں وہ درخت لے رہا ہے، اور جو آکسیجن درخت چھوڑ رہے ہیں وہ انسان لے رہا ہے، ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اسی لیے یہ پلانٹس کی جو گرینری دکھائی گئی ہے
یہ بہت اچھے انداز میں اپنا میسج کنوے کرتی ہے. اس لیے درخت لگائیں اپنی وفا کے لیے, اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے. تو میری یہ دعا ہے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بھی ان کے ساتھ مل کے اس وقت تہیا کیا ہے کہ ہم نے آلموسٹ ابھی تک 2000 سے زیادہ پلانٹس ڈال دیے ہیں. اس میں ہمیں محکمہ فارسٹ کا مکمل تعاون حاصل ہے. جہاں پہ ان کو بلایا جاتا ہے یہ ادھر شانہ بشانہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ جہادی جذبے کے تحت جا رہے ہیں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کی ایفرٹس کو خراج تحسین اور سلوٹ ہے. ان کے لیے اللہ آپ لوگوں کا حامیوں ناصر ہو. جناب